ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا جو جلوس آ رہا ہے پشاور سے، اور عمران خان کے ساتھ جیل میں جو ملاقات ہوئی ہے ان کے لیڈرز کی، جو مذاکرات ٹائپ کچھ ہوا ہے، اس میں کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ عمران خان کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس ملاقات میں ہوا کیا ہے اور کیا بات کی گئی، اور اس پہ عمران خان کا کیا جواب تھا، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ پشاور سے بہت زبردست جلوس آ رہا ہے اور اس کی قیادت علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں اور بشرا بی بی ان کے ساتھ۔ تو اس پر وہ ان کو بڑی تسلی ہوئی، انہوں نے کچھ ڈیٹیل مانگی۔ اب یہ میں جو انفارمیشن دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ کانفرنس روم میں یہ ملاقات کرائی گئی تھی، تو بالکل تنہائی میں یہ نہیں تھی، اس لیے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کچھ پتہ چلی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کی ڈیٹیل مزید تفصیلات پوچھی کہ اچھا کتنے لوگ ہیں اور کتنی گاڑیاں ہیں اور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں اور مین لوگ اور کون کون ساتھ ہے۔ تو ان کو بتایا گیا، اس پہ وہ مطمئن تھے۔ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ نہیں ہیں اس میں، تو اس پہ انہوں نے فوری طور پہ رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ مطمئن تھے اس جلوس کے حوالے سے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ باقی بتائیں، پنجاب سے، لاہور سے، میاں والی سے، اور جو پنڈی اسلام آباد کے قریبی اضلاع ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ ابھی تک وہاں سے کوئی بڑی موومنٹ نہیں ہو سکی ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر عمران خان پریشان بھی ہوئے۔ تو یہ ایک خوشی اور پریشانی کا دو قسم کے جو جذبات وہ تھے، سامنے آئے۔ اور پھر یہ کہ بیرسٹر سیف نے آخر پہ یہ بھی بتا دیا کہ علی امین گنڈاپور چاہتے ہیں کہ بی بی لیڈ نہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح سے آگے جائے گا اور کیسے آگے لے کے جانا پڑے گا۔ کیوں ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ مذاکرات میں جو خاص طور پہ حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، وہ علی امین گنڈاپور نے ہی کرنے ہیں، تو وہ ان کو مائنس نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس لحاظ سے وہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ فی الحال بشرا بی بی کو ساتھ چلنے دیں، آگے جا کے پھر علی امین گنڈاپور کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ سارے معاملات کو دیکھے جو بھی مذاکرات کرنے ہیں۔ تو دوسری بات انہوں نے جو اصل جو مین اس میں بات تھی وہ یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو بیلاروس کے جو صدر آ رہے ہیں اس وقت تک آپ اس کو مؤخر رکھیں، یعنی کہ پیچھے رہیں، اسلام آباد میں انٹری نہ دیں، اور ہم آپ کو کہیں کوئی جگہ دے دیتے ہیں، وہاں رک جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اسلام آباد آئیں، ہم بھی اس پہ آپشن پہ غور کر سکتے ہیں۔ دوسرا انہیں یہ کہا گیا کہ اچھا اگر آپ نے یہ بہت ضروری ہے کہ اسلام آباد میں آنا ہے، تو اس پہ ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی سیکیورٹی آفیشلز کی اور حکومت کے کچھ لوگوں کی، تو اس پہ غور کیا گیا کہ کیوں نہ اس دفعہ ان کو ڈی چوک آنے ہی دیا جائے اور ان کو بٹھا دیا جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کچھ ایسا کریں جو کہ ظاہر ہے کہ جو قابل برداشت نہ ہو، تو پھر اس میں علی امین گنڈاپور اور جو بشرا بی بی ان کو گرفتار کر لیں گے ہم، اور ان لوگوں کو بھی سبق سکھائیں گے۔ تو پھر اس پہ جو ڈسکشن کے دوران جو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری ہے اس پہ تھوڑا اختلاف آ گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کی گرفتاری اس طرح سے فوری نہیں کی جا سکے گی، لیکن حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میٹنگ ہوئی ہے پچھلی رات گورنمنٹ کے سائڈ پہ، تو ان کو البتہ یہ ضرور ایک آپشن کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ دیکھیں اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈی چوک پہنچیں، تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، یہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اس یقین دہانی کے ساتھ ڈی چوک بھی آ جائیں بھلے کہ وہاں آ کے وہ کچھ دیر گزار لیں، لیکن آپ ابھی اس کو 2 دن یا جب تک بیلاروس کے صدر ہیں اس وقت تک اس کو مؤخر کریں۔ تو عمران خان اس پہ نہیں مانے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، میں اس پہ
جو چل رہا ہے اس کو آنے دیں اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب اس طرف آتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رستے میں بہت سی جھڑپیں ہوئی ہیں کارکنوں کی اور پولیس نے ان پہ شیلنگ بھی کی ہے، لیکن کوئی اس طرح کی جھڑپ نہیں آپ نے دیکھی ہوگی جس طرح یاد ہوگا کہ پرویز خٹک لے کے آ رہے تھے تو اس وقت روکا گیا تھا۔ تو اس لیے اتنا شدت کے ساتھ ان پہ کریک ڈاؤن اس طرح سے نہیں کیا گیا، اور یہ ایک حکمت عملی کے تحت نہیں کیا گیا، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو کنفلکٹ ہے وہ اس حد تک نہ جائے کہ ہمارا جو انٹرنیشنل اس وقت ایک ایونٹ چل رہا ہے، ایک عالمی شخصیت جو ہے، وہ ایک دوسرے ملک کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے اور وہ ایک بڑے معاہدے ہو رہے ہیں، تو وہ متاثر ہو جائے، تو کوئی ایسی سچویشن نہ بنے۔ تو حکومت جو ہے وہ 2 قدم پیچھے رہ کے چل رہی ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال ان کے ہاں ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ بشرا بی بی کا جو لیا ہوا حلف ہے اس کے مطابق لوگ آگے چلتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل جاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں اسلام آباد کو باقاعدہ نوٹیفائی کر کے فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ تو ہر صورت ان کو ظاہرہ روکا جائے گا، اسلام آباد میں انٹری تو نہیں ہو سکے گی جب تک بیلاروس کے صدر اور وہ سارا کام، وہ سارا ان کا دورہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ مین وائل وہ دیکھے گی اور ان کی اسٹرینتھ اور ان کی ساری چیزیں، تو اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جو بشرا بی بی ہیں، جس طرح سے انہوں نے پٹھان کہا ہے، تو جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پٹھانوں، یہ پشتون جو ہیں، یہ لفظ پٹھان پہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتے اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، انہیں پٹھان اور یہ پشتون کلچر کا بیسیکلی نہیں پتہ، تو وہ اپنے آپ کو پشتون کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن خیر، وہ ان کو ان کی غیرت کے حوالے اور ان کی غیرت کی قسمیں دلا رہی تھیں، اور انہوں نے پھر الجہاد الجہاد کے نعرے بھی لگوائے اور ٹھیک ٹھاک اسلامی ٹچ دیا ہے، اور اس کو وہ کچھ اور طرف لے کے جانا چاہتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ان نعروں کے ساتھ کس حد تک موٹیویٹ کر پاتی ہیں، اور اگر حکومت پوری طاقت کے ساتھ ان کو روکنے پہ آ گئی تو پھر کون ٹھہرے گا۔ تعداد اب تک جو ہے وہ کوئی 5-6 ہزار لوگ ہیں، اور فی الحال یہی تعداد ہے۔ اور پنجاب سے وہ جو کہا جا رہا تھا کہ سائیڈوں پہ اور پتہ نہیں کہاں کوئی سلیپنگ سیلز ہیں اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ یکدم اٹھ جائیں گے جب ان کو کال آئے گی، اور ایسی باتیں جو ہیں وہ خاص طور پہ جو بیرون ملک ہینڈلز ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہمیں تو کہیں کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ پوری حکمت عملی کے تحت اسلام آباد میں ٹھہرنے کا کوئی انتظام جو ہے نا وہ باقی رہنے نہیں دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ CIA سینٹر I-9 کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ CIA سینٹر I-9 جو ہے وہ 1000 بندے کی گنجائش ادھر ہو سکتی ہے اگر لوگوں کو پکڑ کے ادھر بند کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک گودام نما ایک بلڈنگ ہے اور پروٹیکٹڈ بلڈنگ ہے، وہ مطلب وہ جیل ٹائپ ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ 1000 کے قریب بندہ رکھا جا سکتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ اگر ضرورت پڑی تو کچھ اور بلڈنگز کا سروے بھی ہو چکا ہے، اور شاید انہیں سب جیل قرار دیا جائے۔ لوگوں کو گرفتار جن کو کیا جائے گا بہت کم لوگ ہوں گے، جن کو اڈیالہ جیل لے کے جایا جائے گا، انہی جگہوں پہ رکھا جائے گا، اور دہشت گردی کے مقدمے اور باقی ساری چیزیں تفصیلات حکومت خود بتا رہی ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال، تو اس پہ مزید جو اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کو وہ بتائیں گے۔